السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میرے تمام احباب سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج جو انٹرویو ہو چکا ہے ان میں سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں، کل بھی ان میں سے کچھ سوالات رپیٹ ہوں گے، آپ سے پوچھے جائیں گے۔ تو جو سوال آج کے انٹرویو میں پوچھے جا رہے ہیں یا جو انٹرویو ہو چکے ہیں ان میں جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ تو آپ نے یہ ویڈیو بالکل کیئرفلی دیکھنی ہے، اور اس کے جو آنسرز ہیں وہ آپ نے صرف دیکھنے نہیں ہیں، وہ اپنے ذہن میں بٹھا لینے ہیں، وہ سارے آنسر اور سوال یاد کرنے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سوال ہے وہ تھوڑا سا گھما پھرا کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا آنسر بالکل وہی ہونا چاہیے۔ تو آپ نے سوال کو بھی غور سے سننا ہے، اور جو اس کا آنسر ہوگا وہ بھی آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے جو انٹرویو میں پہلا سوال پوچھا گیا تھا وہ تھا انٹروڈیوس یور سیلف۔ یہ آج کے انٹرویو میں نہیں، آپ کسی بھی جاب کا انٹرویو دیں گے تو پہلا کوسچن یہی ہوگا کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ دوستوں، اب اس کا آنسر آپ نے کس طرح دینا ہے، یہ ایک کنفیوژن سا سوال ہے۔ بہت سے لوگ اس کے لیے بہت کنفیوز ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس سوال پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا انٹرویو اردو میں کروائیں یا انگلش میں کروائیں۔ تو دوستوں، آپ نے اس بات کی ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ یہ آپ لوگوں پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو سوال ہے انٹروڈیوس یور سیلف آپ نے انگلش میں دینا ہے یا اردو میں، کیونکہ اس سوال کے ذریعے وہ صرف اور صرف آپ کا کانفیڈنس چیک کرتے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس لیول کہاں تک ہے۔ تو دوستوں، آپ انگلش میں اگر ایکسپرٹ ہیں تو آپ انگلش میں انٹروڈکشن کروائیں، اگر آپ اردو میں ایکسپرٹ ہیں تو اردو میں اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ تو انٹروڈکشن کروانا کس طرح ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم بتانا ہے۔ نیم بتانے کے بعد آپ نے فادر نیم بتانا ہے، اس کے بعد کوالیفیکیشن آپ نے بتانی ہے، اس کے بعد جو آپ کا پرماننٹلی ایڈریس ہے وہ آپ نے بتانا ہے، اور سب سے لاسٹ پہ جو آپ نے ترتیب رکھنی ہے وہ آپ نے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتانا ہے۔ دوستو، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جھوٹ بالکل نہیں بولنا۔ تو پہلے آپ کا نیم ہوگا، پھر فادر نیم ہوگا، کوالیفیکیشنز ہوگی، ایڈریس ہوگا اور فیملی بیک گراؤنڈ۔ تو اسی طرح آپ نے پہلا سوال آپ کا یہی ہوگا انٹروڈیوس یور سیلف، تو آپ نے اس کا آنسر اسی طرح دینا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ انگلش میں دیں گے یا اردو میں۔ دوستو، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جس چیز میں آپ ایکسپرٹ ہوں گے صرف آپ نے اسی میں آنسر دینا ہے۔ اگر آپ انگلش میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ انگلش میں انٹروڈکشن کروائیں، اگر اردو میں ایکسپرٹ ہیں تو اردو میں کروائیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد جو دوسرا سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ بھی ایک عجیب قسم کا سوال ہے کہ وہ سوال کرتے ہی آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کون سا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ وائی ڈو یو نیڈ دس جاب۔ آج کے جو انٹرویو ہو رہے ہیں ان میں یہ سوال دوسرے نمبر پہ ہے۔ جب آپ انٹرویو پہ جائیں گے پہلا سوال آپ سے پوچھیں گے انٹروڈیوس یور سیلف، اور دوسرا وائی ڈو یو نیڈ دس جاب۔ یہ دو تو کنفرم ہیں، یہ دو سوال آپ سے لازمی طور پہ پوچھے جائیں گے۔ تو اس کو آپ نے تیار کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دوستو، یہ والا جو کوسچن ہے کہ وائی ڈو یو نیڈ دس جاب، تو اب یہ والا بھی ایک عجیب سا سوال ہے جب ہم دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کس لیے آپ جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ انٹرویو کے لیے کیوں گئے ہیں، یہ سوال بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کا آنسر کس طرح دینا ہے، آپ نے تھوڑا غور سے سننا ہے۔ تو آپ نے آنسر اس طرح دینا ہے کہ سر میں سوچتا ہوں کہ اس جاب کے لیے میں بالکل پرفیکٹ ہوں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیسے آپ اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ جو میری ایجوکیشن ہے وہ اس کے لیے بالکل برابر ہے، میری جو پرسنل سکلز ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں، اور میں پروو کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے ایک چانس دیں، میں پروو کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اس جاب کے لیے بالکل پرفیکٹ ہوں۔ تو یہ دو سوال آپ نے بالکل ذہن میں رکھنے ہیں کہ کس طرح آپ نے ان کے آنسر دینے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ان کے سوال اور جواب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ فلی کانفیڈنٹ ہو کہ جیسے میں آپ کو جواب بتا رہا ہوں آپ بالکل ایسے دیں، تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، جو تیسرا سوال ہے وہ بہت زیادہ
امپورٹنٹ ہے۔ اس سوال پہ جو آپ کا انٹرویو لینے والا بندہ ہوتا ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ کی اس پہ سلیکشن ہوگی یا آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ تو تیسرا سوال آپ کا کون سا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں واٹ آر یور 3 اسٹرینتھز اینڈ 3 ویکنیس، کہ آپ کی جو 3 کمزوریاں ہیں وہ کون سی ہیں اور 3 جو اسٹرینتھس ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو اس کا آنسر آپ نے کس طرح بتانا ہے، تو آپ نے جو اسٹرینتھ ہے اس میں آپ نے پہلے بتانی ہے کہ سر میں ایجوکیٹڈ ہوں، پرسنل سکلز ہوں اور میں انفلوئنس لوگوں کو کرتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سے ویکنیس پوچھیں گے، تو آپ نے دوستو جو ویکنیس ہے وہ آپ نے بالکل بھی نہیں بتانی، آپ نے کہنا ہے کہ آئی ہیو نو ویکنیس، میری کوئی ویکنیس نہیں ہے۔ وہ آپ کو بہت زیادہ اصرار کریں گے، بہت آپ کو مطلب مجبور کریں گے کہ آپ اپنی ویکنیس بتائیں، تو آپ نے کہنا کہ سر میری کوئی ویکنیس ہے ابھی نہیں۔ تو آپ نے اس کا آنسر بالکل آپ نے احتیاط کے ساتھ اور فلی کانفیڈنٹ ہو کے کہنا ہے۔ جب وہ آپ کو ویکنیس پہ تھوڑا آپ کو مجبور کریں گے، تھوڑا زور زبردستی کریں گے، تو آپ نے کہنا ہے کہ سر میری ویکنیس کوئی نہیں ہے، اور جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ نے اپنی 3 بتانی ہے کہ میں سر ایجوکیٹڈ ہوں، میری جو پرسنل سکلز ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور میں لوگوں کو بہت اچھی طرح انفلوئنس کرتا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ وہ سوالات تھے جو آپ سے ہر ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں، تو اب میں آپ کو وہ سوال بتاؤں گا جو آج کے انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں۔ دوستو پہلا سوال جو قائد اعظم کے جو 14 نکات ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ بار بار ہر بچے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو قائد اعظم کے جو 14 نکات ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں کہ یہ 14 نکات کب پیش کیے گئے، کیوں پیش کیے گئے۔ اگر آپ 14 تیار نہیں کر سکتے تو 6 سے 7 تو آپ نے منیمم یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ پولیس سے کرپشن کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ پولیس سے جو کرپشن ہے وہ معاشرے میں آگاہی کر کے ختم کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کرنٹ آئی جی کا نام کیا ہے، تو آپ نے وہ بتانا، یقیناً آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آپ کے شہر میں پولیس رشوت لیتی ہے، تو آپ نے ہاں میں جواب نہیں دینا، آپ نے بتانا ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ رشوت میں ملوث ہیں، پولیس صرف نام سے بدنام ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ایف آئی آر کیا ہے۔ جو ایف آئی آر ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایف آئی آر ہے یہ کیوں درج کی جاتی ہے، جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کے بعد یہ جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پنجاب کے 5 دریا وہ کون کون سی ہیں، وہ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا۔ اس کے بعد دوستو آپ جس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں اس ڈسٹرکٹ کا پرانا نام کیا تھا، اور اس کے جو آبادی ہے ٹوٹل وہ کتنی ہے، یہ 2 چیزیں، اور جو آپ کے علاقے کی یا ڈسٹرکٹ کی سب سے مشہور چیز ہے وہ آپ نے یاد کر کے جانی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پی پی سی کیا ہوتا ہے، پاکستان پینل کوڈ ہوتا ہے پی پی سی، پاکستان پینل کوڈ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہے۔ دوستو ملزم وہ ہوتا ہے جس پہ الزام لگایا جاتا ہے اور پولیس اس کے بعد تفتیش کرتی ہے، اگر اس پہ جرم ثابت ہو جائے تو وہ مجرم ہو جاتا ہے۔ ملزم الزام لگانے والے کو، اور مجرم جس پہ جرم ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو ضمنی ہے کہ ضمنی کیا ہوتی ہے۔ دوستو جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ٹوٹل کی جاتی ہے اس انویسٹیگیشن کو ایک پرچے پر لکھا جاتا ہے، اس کو ہم ضمنی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے کہ پولیس کے نظام کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کے نظام کو اس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پولیس میں بھی آگاہی دی جائے اور معاشرے میں بھی آگاہی دی جائے، اس سے پولیس کا نظام کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آج کا آخری سوال جو پوچھا جا رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے جو نام ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں کہ وزیر اعظم کون ہے، صدر کون ہے، وزیر اعلیٰ کون ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کون ہے، اور وزیر خارجہ کون ہے، وزیر ریلوے کون ہے۔ یہ آپ نے ٹوٹل جو حکومت ہے یہ آپ نے یاد کر کے جانی۔ تو دوستو یہ آج کے سوالات تھے جو آج کے انٹرویو میں پوچھے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کیئرفلی یہ والے سوال تو لازمی یاد کر کے جاننے ہیں، باقی آپ نے اپنی تیاری لازمی کرنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔